الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر، فارسلنا علیہم، بس ہم نے بھیجا ان کے اوپر، ریحن، ہوا کو، وجنودا لم تروها، اور ان لشکروں کو جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے دیکھ رہا۔ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ جو غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کر کے تم پر نعمت کی، تم پر انعام کیا، ورنہ تم اپنی طرف سے کوشش کر کے، تدبیر کر کے اتنے لشکروں کو اور اتنی بڑی کفار کی تعداد کو بھگا نہیں سکتے تھے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، کہ کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تھے تمہارے پاس لشکر، پورے عرب سے لشکر امڑ کر آگے۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہود کے قبائل تھے مختلف، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ ان میں سے پہلے بنو قینقاع نے بدعہدی کی تو ان کی سرکوبی کی گئی، پھر بنو نذیر نے بدعہدی کی۔ بنو نذیر بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، جن کا سردار حیی بن اخطب تھا، تو ان کو پھر جلا وطن کیا گیا مدینہ سے، اور انہیں خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جس کا ذکر سورہ حشر میں ہے۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، اللہ وہ ذات ہے جس نے، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، جس نے اہل کتاب کے کافروں کو نکال دیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے حشر کے وقت، پہلی دفعہ حشر، حشر سے مراد پہلی دفعہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، مدینہ سے نکال دینا، تو اس کو پہلا حشر کہتے ہیں، یعنی دنیا کے حشر میں سے یہ ایک حشر ہے۔ ایک حشر دنیا کا ہوتا ہے اور ایک حشر آخرت کا ہوتا ہے۔ آخرت کا حشر بہت ہولناک ہوتا ہے، دنیا میں بھی حشر ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کا ایک حشر ہے۔ اور ایک بہت بڑا حشر وہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، قیامت کی ایک نشانی بھی ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کا پیچھا کرے گی، تو وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو آگ پیچھا کرے گی، تو لوگ آگے آگے، آگ پیچھے پیچھے، بہت زیادہ لوگ، تو وہ بھی ایک حشر ہے۔ تو بہرحال بنو نذیر، ان کو نکالا گیا مدینہ سے ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ ہاں جی، شام وغیرہ کی طرف، وہ بھی ایک حشر ہے، وہ دنیا کا حشر ہے۔ اور ایک حشر وہ تھا جو بنو نذیر کے ساتھ ہوا تھا، اس کو اللہ نے اول الحشر قرار دیے ہے، پہلا حشر۔
دنیا میں بھی کئی حشر ہیں اور پھر آخرت میں بھی حشر ہے میدان محشر اور یوم الحشر، قیامت کا جو بڑا ہولناک ہے۔ تو جب بنو نذیر کو نکالا گیا مدینہ سے ان کی بدعہدی کی وجہ سے، تو بنو نذیر اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور پہلے بھی وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اپنی سازشیں جاری رکھیں۔ انہوں نے غطفان کے سرداروں سے بات چیت کی، ان کو ابھارا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، قریش کو ابھارا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے، نجد کے قبائل، دیگر قبائل، سب کو انہوں نے ابھارا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں۔ تقریباً 10,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا، اور یہ آپس میں وقت طے کر کے، آپس میں ایکا کر کے یہ مدینہ منورہ پر چڑھ آئے کہ مسلمانوں کا ہم کلا کما کر دیں، مسلمانوں کی سر کو بھی کر دیں، اور یہ سب کے پیچھے یہودی تھے۔ وہاں سے انہوں نے کفار کو تیار کیا، تو تقریباً تمام عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے کفار کو، وہاں سے مدینہ کے اندر ایک یہودیوں کا گروہ رہ گیا تھا جن کو بنو قریظہ کہتے ہیں۔ تو وہ اب اس وجہ سے مدینہ میں تھے کہ وہ ابھی تک دعوے کی حد تک، جی ہم تو عہد میں بندھے ہوئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ دو قبیلے یہودیوں کے بد عہدی کی وجہ سے نکل چکے تھے مدینہ سے، ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اب ایک قبیلہ رہ گیا تھا اس قبیلے نے بڑی اپنی جی ہم تو بڑے وعدے کے پابند ہیں، ہم تو یہ، ہم تو وہ۔ اب بنو نذیر نے جہاں تمام عربوں کے سرداروں سے بات چیت کی، ان کو ابھارا، سازشیں کی، اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، تو وہاں سے انہوں نے اپنے یہودی بھائیوں سے بھی رابطے کیے مدینہ کے اندر، اور کہا باہر سے ہم حملہ کریں گے کفار کے ساتھ، اندر سے تم حملہ کر بیٹھنا، تو مسلمانوں کو اندر باہر ہر جگہ سے ہم تباہ کر دیں گے۔ تو یہ بات چیت بنو قریظہ کی بنو نذیر سے وہ بھی جاری تھی۔ تو بڑا ایک مسلمانوں کے لیے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بڑا ہی ایک مشکل وقت تھا، اور بڑا ہی ایک خوف زدہ کرنے والا وقت تھا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اللہ نے اس مشکل ترین وقت سے بھی تمہیں نکال دیا، تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے اندر تمہاری محنت، تمہاری تدبیر کا عمل دخل نہیں ہے، یہ سراسر اللہ کا انعام ہے تم پر۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب آئے تھے تمہارے پاس لشکر پورے عرب سے، یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں لشکر امڑ آئے تھے، کیونکہ وہ ایک علاقے کے نہیں تھے، وہ مختلف علاقوں کے تھے، اس لیے انہیں احزاب کہتے ہیں۔ تو بہت سارے حزب، جماعت، اور احزاب بہت ساری جماعتیں، بہت سارے قبائل، بہت سارے لشکر اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب، کیونکہ ایک قبیلہ نہیں تھا صرف قریش کا، بہت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے تھے، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تو 3,000 بھی نہیں تھی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اب مدینہ پر تو یہ اتنے لشکر اکٹھے ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ان کے اوپر ہوا کو، ہم نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا آخر کار، یعنی تقریباً 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ وہ اصل میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس وغیرہ چھوڑے ہوئے تھے، آپ کو پتہ لگا کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندقیں کھود لی گئیں مدینہ کے ارد گرد تو ایک طرف پہاڑ تھے، تو وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا تھا، وہاں سے آنا ہوتا تھا، آنا کسی کو ہوتا تو اس کو پہاڑوں کے اوپر سے آنا پڑتا، اور پہاڑوں کے اوپر سے آنا آسان نہیں ہوتا، وہاں سے اکا دکا لوگ تو آئیں، ٹولیوں کی صورت میں لوگ آئیں، لیکن پورا لشکر وہاں سے نہیں آ سکتا تھا۔ تو ایسی جگہوں سے اس کو ایک لشکر کی صورت میں چونکہ عبور کرنا مشکل تھا، تو ایسی جگہوں پر کچھ لوگ آ سکتے تھے، تو ایسے کچھ لوگوں کے لیے وہاں کچھ لوگ مقرر کیے جاتے، تو وہ دو دو چار چار کر کے اگر لوگ آئیں تو ان کا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ مسئلہ تو تب ہوتا ہے
جب بہت زیادہ لوگ آ جائیں ان کا مقابلہ کرنا دنیاوی اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے آسان نہ ہو۔ ایک طرف تو ایک لمبا سلسلہ پہاڑوں کا، تو باقی اطراف میں خندق کھود لی گئی۔ اب خندق جو ہے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے، خندق کھودنے کا مطلب مقصد کیا تھا کہ ایسی خندق ہو کہ جس کو باقاعدہ چھلانگ لگا کے، گھوڑے کی چھلانگ کے ساتھ بھی اس کو پاٹا نہ جا سکے۔ وہ اتنی گہری تھی کہ لوگ نیچے اتر کر اوپر آ سکتے تھے، نیچے اترنے میں، اوپر چڑھنے میں وقت لگتا۔ پھر وہی بات ہے، وہ اتنی چوڑی تھی کہ اتنے آرام سے تیر ادھر ادھر نہ جا سکیں۔ اور نمبر دو، کہ اگر کچھ لوگ خندق سے آنا بھی چاہیں تو خندق سے نیچے اترتے اور اوپر چڑھتے چڑھتے وہ پھر کچھ لوگ ہی آ سکتے تھے۔ جب کچھ لوگ آتے تو اکا دکا لوگوں کو تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب اتنے زیادہ لوگ ہوں اور وہ اچانک ایک حملہ کر دیں۔ تو اس زیادہ لوگوں کے حملے سے بچنے کے لیے خندقیں کھود لی گئیں، اور یہ خندقیں بڑی تیزی کے ساتھ کھودی گئیں۔ اور خندقیں کھودنے کا فائدہ ہوا کہ اب اتنی بڑی کفار کی تعداد ہے لیکن وہ اکٹھے حملہ نہیں کر سکتی۔ اب وہ پہاڑوں کے اوپر سے آئیں گے تو وہ بھی اکا دکا، اور اگر خندقوں سے آئیں گے تو وہ بھی اکا دکا کر کے، وہ اکا دکا جو بھی آگے آتے تو مسلمان اتنے تو تھے کہ وہ تھوڑے تھوڑے لوگ آتے تو وہ ان کو ساتھ ساتھ مار گراتے، تو وہ فیزیبل نہیں تھا ان کے لیے۔ تو یہ خندقوں کے ذریعے اور وہ پہاڑی رستے کے ذریعے گویا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمان ایک، ان کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے قلعہ بند ہے۔ تو اب وہ ایک مہینہ کفار محاصرہ کیے بیٹھے رہے، لیکن اتنا بڑا مدینہ، تو اب وہ سارے اطراف سے کیسے محاصرہ کر سکتے تھے؟ بہرحال وہ محاصرہ کیے بیٹھے رہے۔ اللہ نے کیا کیا، تقریباً ایک مہینے کے بعد اللہ نے، سخت سردی کا موسم تھا تو اللہ نے خوفناک قسم کی تیز و تند آندھی اور سخت ٹھنڈی ہوا، تیز ہوا اللہ نے چلا دی۔ تو اس ہوا کی وجہ سے ان کے خیمے اور انہوں نے جو اپنے وقتی طور پہ رہنے کے لیے انہوں نے جو رہنے کا سامان کیا تھا وہ چیزیں اکھڑ گئیں، ان کے قدم وہ اکھڑ گئے اور وہ پریشان ہو گئے، اور پھر جس کا جدھر منہ ہوا وہ ادھر بھاگنے لگا نکل کر۔ تو ان کے لیے محاصرہ رکھنا مشکل ہو گیا، اتنی تیز ہوا تھی۔ یہ مطلب ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو بس ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا۔ صرف اللہ نے ہوا نہیں بھیجی، وہ جنودن، اور ایسے لشکر بھی لم تروہا جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ ہوا تو چلے محسوس ہوتی تھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہوا تو محسوس ہوتی تھی، لیکن ہوا کو بھی ہم نے بھیجا اور ایسے لشکروں کو بھی ہم نے بھیجا جن لشکروں کو تم دیکھتے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرشتوں کے لشکر، یعنی ہم نے باقاعدہ فرشتے بھی بھیجے اور ہوا بھی بھیجی۔ اللہ کے لشکر، اللہ کے اپنے طریقے ہیں، اللہ جس طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی۔ ہاں، اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب کو مطلب بہت سارے لشکر، بہت سارے گروہ، بہت سارے گروہ۔ دیکھیے نا، یہ سورہ توبہ میں بھی ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سکینت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں مدد کریں، تو اللہ نے مدد کی۔ مسلمان اپنی صرف تدبیر کے بل بوتے پر، اپنی تعداد کے بل بوتے پر مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے مدد کی اور اللہ نے مسلمان کو اتنے بڑے لشکر سے، مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر سے بچا لیا۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، یہ جو ایک مہینے کا وقت تھا یہ بڑا ہی مسلمانوں کے لیے ایک خوفناک اور ایک یعنی ایسا وقت تھا کہ ایمان کا امتحان تھا۔ دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایمان لانے کا، اللہ رسول کے وعدوں پر عمل کرنے کا، جہاد کا، لیکن
جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت پھر اصل میں صحیح طریقے سے جانچ پڑتال ہوتی ہے، صحیح طریقے سے پرکھ ہوتی ہے، اور پھر اس میں کھرا کھرا ہو جاتا ہے، کھوٹا کھوٹا ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کون پکا مسلمان ہے، کون اصل بہادر ہے، اور کون بندہ صرف وہ دعووں کی حد تک ہی مسلمان ہے۔ تو ایسے مشکل موقع آتے رہتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں، اور اللہ کی یہ ایک سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومنوں کو ایک حالت پہ نہیں چھوڑتے جس پر مومن موجود ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ نہ کر دے۔ تو اللہ خبیث اور طیب کو، خبیث سے مراد منافق قسم کے لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جن کی صرف باتیں ہی باتیں ہیں، اور طیب سے مراد وہ لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں اس بات کا پہرا دیتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعویٰ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہت مشکل وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تمہارے پاس تمہارے اوپر لشکر امڑ آئے تھے، تو پھر ہم نے ہوا بھیجی تھی، لشکر بھیجے تھے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تھا اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے دیکھ رہا۔ تم نے جو بھی عمل کیا، لوگ گروہوں کے آنے سے پہلے تم نے جو خندقیں کھودی، اللہ نے وہ بھی دیکھا۔ وہ بڑا ایک مسلمانوں کا جذبہ تھا، اتنی جلدی مسلمانوں نے، یعنی لشکر آ رہے ہیں ان کے آتے آتے مسلمانوں نے خندقیں کھود لی، اور دیکھیں خندقیں کھودنے کی بدولت وہ اکٹھے حملہ نہیں کر سکے، اور ان کو محاصرہ کر کے بیٹھنا پڑا، اور یہ بہت زبردست تدبیر تھی سیدنا سلمان فارسی کی، ان کے مشورے سے یہ خندقیں کھودی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، مسلمانوں نے جو بھی کردار ادا کیا، جو بھی تدبیر کی، اور جو دیگر مسلمانوں نے نامے مسلمانوں نے سر انجام دیے، اور جو منافقوں کا جو کردار تھا، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا تھا، کون کس کا کردار اچھا ہے، کس کا کردار برا ہے، تو ہر چیز اللہ رب العالمین دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس خندق کھودنے میں شریک تھے۔ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مشکل واضح کرنے کے لیے، اپنی تکلیف واضح کرنے کے لیے خندق کھودتے کھودتے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیے اللہ کے رسول کھانا بھی نہیں کھایا ہوا اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری تدبیر میں، اس ساری محنت میں بنفس نفیس شریک تھے۔ یہ ہے اصل توکل۔ اصل توکل یہ ہے کہ انسان جو کر سکتا ہے، جو تدبیر انسان وہ تدبیر کرے، لیکن پھر انسان اپنی تدبیر پر اعتماد نہ کرے، انسان جتنی تدبیر کر سکتا ہے وہ کرے، اور پھر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرے۔ یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے انسان گھر بیٹھا رہے اور پھر کہ میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، یہ توکل نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ بس اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں 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 کو اسی لیے تو اعتماد نہیں ہوتا، لوگ اسی لیے پھر وہ اس جذبے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں بنفس نفیس شریک تھے، بلکہ کئی جگہوں پر تو ایسا ہوا کہ وہ خندق نہیں کھود رہی، پتھر آ گیا، تو ایک صحابی وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، خندق نہیں کھد رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں میں کدال لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ضرب لگاتے ہیں تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں بنفس نفیس شریک تھے، ہر معاملے میں صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہر چیز میں شریک تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام اعمال کو دیکھ رہے تھے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے بھی، تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی، ہر طرف سے وہ آگے، یعنی ایک انداز ہے کہ کتنی زیادہ تعداد تھی ان کی۔
نہ صرف یہ کہ اوپر کی سائڈ سے نیچے کی سائڈ پہ، یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ باہر سے بھی آگے اور اندر سے بھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ جنگی تدبیریں اور صرف آپ جنگی کاروائیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا جاسوسی کا بڑا سسٹم آپ نے وہ رکھا ہوا تھا. تو آپ کو خبریں مل گئی تھیں یہودیوں کی بدعہدی کی، کہ یہ جو یہودیوں کا تیسرا گروہ ہے بنو قریظہ مدینہ کے اندر، وہ بھی بنو نذیر کے ساتھ رابطے میں ہے. تو یعنی اوپر سے بھی لوگ آگے، اور اندر کی جو سازشیں ہیں، جو گٹ مٹ ہے یہودیوں کی آپس میں، اس کی خبریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تھی. لیکن اب وہ وقت نہیں تھا اس وقت کلا کما کرنے کا، اس وقت ان سے بدلہ لینے کا. وہ تو پھر اب جنگ کے بعد ان سے بدلہ لیا جانا تھا، اور پھر وہ لیا گیا بعد میں. لیکن اب مسلمان اوپر سے بھی دشمن اوپر سے بھی آگے، نیچے سے بھی آگے، ہر طرف سے. غطفان کے لوگ بھی آگے، نجد کے لوگ بھی آگے، قریش کے لوگ بھی آگے. بنو نذیر کے لوگوں نے سب کو تیار کیا ہے، اور بنو قریظہ جو مدینہ میں موجود ہے، خندق کے اندر، مدینہ کے اندر، وہ باقاعدہ جو ہیں وہ اندر موجود ہیں دشمن. اور جو اندر موجود دشمن ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو جب وہ آئے تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی کتنی ایک خوفناک اور کتنی مشکل صورتحال تھی. اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پتھرا گئی تھیں آنکھیں، یعنی بڑے بڑے بہادر لوگوں کی اور مضبوط دل لوگوں کی، پکے ایمان والے مسلمانوں کی آنکھیں بھی پتھرا گئیں. ایک محاورہ ہے کہ یعنی اتنا ہولناک وقت تھا، انسان سوچ کر ہی کہ 10,000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر، جہاں دیکھو وہاں وہ لشکر موجود ہے. اگر یہ خندق انہوں نے کراس کر لی تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ پہاڑوں کے اوپر سے آ گیا تو کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا. یہ سوچ سوچ کر انہیں ہول آتا تھا. دیکھیے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہم تو اس انداز سے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شاید وہ نبی تھے، ہر وقت فرشتے ان کے دائیں بائیں پھرتے ہوں گے، صحابہ کرام ہر وقت کرامتیں دیکھتے ہوں گے. ایسی صورتحال نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے لیے یہ موقع ایسے ہی تھے جیسے دیگر انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی، لیکن وہ اللہ کی طرف سے مدد، وہ ہر وقت معجزے نہیں ہو رہے ہوتے تھے، ہر وقت کرامتیں نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جبریل، میکائیل اور فرشتے موجود نہیں ہوتے تھے. پہاڑوں کا فرشتہ ہر وقت نہیں موجود ہوتا تھا کہ مجھے حکم کرے میں ان پر پہاڑ گرا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں. وہ کبھی کبھی ایسے موقع پیش آتے تھے. ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے وہ ایسی وقت تھا جیسے آج مسلمانوں کے لیے وقت ہے. ایک مشکل وقت ہوتا تھا. یعنی اگر وہ اس طرح کے وقت ہوتے کہ معجزے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ خندق کھودنے کی، اور پھر وہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی، اور وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہے اور خندق کھود نہیں رہی تو کدال مارنے کی، اور اس طرح محنتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یعنی وہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ایسے ہی تھے جیسے ہمیشہ مشکل حالات میں، جس طرح افغانستان نے، طالبان نے جس طرح محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے اس وقت، اور ایسے ہی مشکل حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ہوتے تھے. اور جب امام مہدی آئیں گے تب بھی ایسے ہی حالات ہوں گے. کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کرامتیں ہو رہی ہوں گی، معجزے ہو رہے ہوں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے اور بس فتح ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے جب امام مہدی نکلیں گے تو بہت سارے لوگ امام مہدی کو امام مہدی ماننے سے انکار کر دیں گے. جو لوگ ان کے ساتھ شریک ہوں گے، چلیں ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، کئی لوگ باقاعدہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے. ایسی کیفیات پیدا ہوں گی. اور بہت سارے لوگ شہید بھی ہوں گے. 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا، اور وہ افضل ترین شہداء ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ معجزات بھی دکھاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. لیکن اللہ کی مدد وہ، یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ اگر شروع میں مدد کرنا شروع کر دیں، آزمائش ہو ہی نہ، تو پھر دنیا کی آزمائش ہی ختم ہو جائے. تو دنیا میں ہمیشہ آزمائش باقی ہوتی ہے. جب آزمائش سے نبی اور ایمان والے گزر جاتے ہیں، اور جب نبی اور ایمان والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہونے لگے، وظنوا انہم قد کذبوا، جب انہیں گمان ہو گیا، تقریباً یقین ہو گیا کہ
کہ جو وعدے تھے وہ اب سچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جاءہم نصرنا، جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا اس وقت پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں. مستہم البأساء والضراء، پچھلے لوگوں کو سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں. وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا. اتنا آزمائش ہوئی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ ایمان والے تو ایمان والے رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کی مدد، یہ تو نہیں کہ آئے گی نہیں، کب آئے گی. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اب اللہ کی مدد قریب ہے. وہ اللہ نے آزمائش کرنی ہوتی ہے، اللہ نے ایک دفعہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے، ایک دفعہ اندر تک اللہ ہلا دیتے ہیں، اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اندر تک ایمان کا جائزہ لے لیتے ہیں، اور اس میں پھر کھرا کھرا ہو جاتا ہے، کھوٹا کھوٹا ہو جاتا ہے، مومن مومن ہو جاتا ہے، اس کا ایمان واضح ہو جاتا ہے، اور جو منافق ہے اس کا نفاق، اس کا کھوڑ جو ہے وہ نکل کے واضح ہو جاتا ہے. یہی کیفیت پیدا ہوئی جنگ احزاب کے موقع پر، اور جنگوں میں یہ کیفیت پیدا ہوتی. تو یہ بڑی مشکل جنگ تھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئیں. مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل حلقوں کو. دل حلق کو، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی دل اچھل اچھل کر حلق میں پہنچ رہے ہیں خوف کے مارے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان. تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے اللہ نے تو مدد کے وعدے کیے تھے، مدد نہیں آ رہی ہے، تو اتنا بڑا لشکر. اب دیکھیے آپ کہ جنگ احزاب کا زمانہ آپ ذرا غور کیجیے. وہ زمانہ کون سا ہے؟ 5 ہجری. اس سے پہلے مسلمانوں کی اور کفار کی ایک جنگ ہو چکی ہے، اور وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ احد. اور جنگ احد میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا. اس سے پہلے جنگ تھی جنگ بدر، وہ یوم الفرقان ہے. اس میں مسلمانوں کی اتنی واضح فتح ہوئی تھی کہ جنگ بدر کے بعد تو مسلمان بڑے اطمینان میں تھے، بڑے حوصلے میں تھے کہ اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے. لیکن جنگ احد میں مسلمان بڑے حوصلے میں تھے، لیکن اور شروع میں جنگ احد میں فتح بھی ہو گئی شروع میں. لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی وہ ایک جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑی کی تھی، جبل رومات پر، تو وہ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم نے میرے حکم کے بعد یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ اب تو فتح ہو گئی، اب تو مال غنیمت اکٹھا کریں. اپنے تئیں انہوں نے سمجھا کہ اب آپ کا حکم ختم ہو گیا ہے، تو اب تو مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے. باقی مسلمان بھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی اکٹھا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا میرے حکم کے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں. اور وہیں سے جب حضرت خالد بن ولید چکر کاٹ کے آئے، دیکھیں وہ جو سپاسلار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں کو وہ جائزہ لیتے ہیں فوراً. تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں. پہلے انہوں نے جائزہ لیا وہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لوگ تو نہیں کھڑے کیے. جب وہ وہاں آئے حضرت خالد بن ولید نمبر چکر کاٹ کر کافر شکست کھا چکے ہیں، تو وہ دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. وہاں 10 لوگ تھے، صرف 50 لوگ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے. ایک پہاڑی تھی، وہاں سے بھی پورا لشکر نہیں آ سکتا تھا، تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ آ سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگ کھڑے کیے تھے، 50 لوگ کافی تھے. لیکن حضرت خالد بن ولید جب وہاں سے آئے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر، تو صرف 10 لوگ وہاں رہ چکے تھے، 40 لوگ باقی یہ کہہ کر آ چکے تھے کہ ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. پیچھے سے حملہ ہوا اور پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا. اب جنگ احد میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے اور کافی نقصان ہوا تھا. تو ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، اور ایک جنگ میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہو چکا ہے. اگرچہ وہ اپنی وجہ سے ہوا. تو اب جنگ خندق ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، جنگ خندق میں یہ کیفیت نہیں تھی. اور پھر جنگ خندق میں اتنا بڑا لشکر کفار کا، مسلمانوں کو پھر خندقیں کھودنی پڑی، اور تو بڑا مشکل صورتحال تھی. تو اللہ نے اس صورتحال کی منظر کشی کی ہے کہ دشمن تمہارے اوپر سے بھی آگے، دشمن تمہارے نیچے سے بھی آگے، آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلقوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے. یہ منافقین کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی مسلمانوں کے بھی دلوں میں پریشانیاں آنے لگیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ہنالک ابتلی المؤمنون، اس جگہ آزمائش کی گئی مومنوں کی. یہاں ایمان والوں کی آزمائش ہوئی ہے، جھنجھوڑا گیا خوب.
اس جگہ آزمائش کی گئی مومنوں کی، وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا، زلزالا شدیدہ، بہت زیادہ ہلایا جانا، یعنی خوب جھنجھوڑا گیا اور خوب ایمان کی آزمائش ہوئی۔ اصل میں جب عجیب کیفیت ہے مسلمانوں کی، جتنی زیادہ آزمائش سخت ہوتی ہے نا اتنا زیادہ ایمان ابھر کے سامنے آتا ہے، لیکن ایک دفعہ تو آپ سمجھیے کہ وہ پورا جھنجھوڑا جاتا ہے نا ایمان، اور مسلمان جھنجھوڑے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مومنوں کی کیفیت تھی، یہ منافقین کی بات، منافقین کا ذکر آگے آ رہا ہے، مومنوں کی کیفیت تھی، اور یہ تو بہرحال مومنوں کا ایمان وہاں ابھر کے سامنے آیا۔ خیالات آتے رہتے ہیں لیکن وہ خیالات کو دور بھگاتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے، مسلمان تسلی حاصل کرتے، کبھی پریشان ہوتے دوبارہ پھر تسلی ملتی۔ بہرحال آزمائش بڑی سخت قسم کی تھی، اور یہ وقت بھی تھوڑا نہیں تھا، 1 مہینہ تقریباً، اور 1 مہینہ اس پریشانی میں رہنا، جن پہ یہ پریشانی ہوتی ہے وہی اس پریشانی کو، اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک تاریخ کے طور پر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ راہ پہ آ جانے توا پہ آ جانے، جو بندہ ان حالات سے گزرا ہو اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا سن سنا کر وہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، بہت سخت آزمائش تھی، مومنوں کو بھی جھنجھوڑا گیا خوب۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، شک، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ ایک طرف مسلمانوں کی سخت آزمائش ہے اور مسلمان شدید پریشان ہے، ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں، دیگر مسلمان ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بڑی آزمائش کیا ہے؟ منافقین۔ اب منافقین کھلے عام کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہم سے تو دھوکہ ہی دیا، ہم سے تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں کیا وعدے دیے گئے تھے کہ جی جنگیں ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، جنگ احد میں بھی نقصان ہو گیا، جنگ احد میں تو منافق شریک ہی نہیں ہوئے، لیکن منافقین باتیں تو خوب کرتے تھے، اور ایسی حالت میں اکا دکا لوگ بھی اس قسم کی باتیں کریں، اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ اصل میں مشکل حالات میں لوگوں کو اس قسم کے پروپوگنڈے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے، اس لیے اسلام اس قسم کے پروپوگنڈے کو اور اس قسم کی خبریں کو پھیلانا پسند ہی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کوئی خوف کی خبر ہو، کوئی خوشی کی خبر ہو، تو لوگوں کے اندر وہ خبر نہیں پھیلنی چاہیے، وہ خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچنی چاہیے، ذمہ دار لوگ دیکھیں گے کہ اس خبر کو کس انداز سے لوگوں میں پھیلانا چاہیے بھی ہے کہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ لیکن اب منافقین وہ پروپگنڈا کر رہے تھے، اور کھلم کھلا پروپگنڈا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں تو جھوٹے وعدے دیے گئے، عہد میں بھی ہماری مدد نہیں ہوئی، اب جنگ احزاب میں ہم کیسے جیت سکتے ہیں، اتنا بڑا لشکر اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب یہاں بھی ہمیں نقصان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو وہ ان کا نفاق پورا کھل کے سامنے آ رہا تھا، وہ کھل کھلا کر وہ جی اللہ رسول کے جھوٹے وعدے ہیں۔ جب منافقین کہہ رہے تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی نفاق کا مرض تھا، شک کا مرض تھا، جن کو اللہ رسول کے وعدوں پر ایمان نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، سیدھا سیدھا کہہ رہے تھے اللہ کے وعدے بھی دھوکے کے ہیں قرآن کے، اور رسول اللہ کے وعدے بھی دھوکے کے ہیں، والعیاذ باللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب کہہ رہی تھی ایک جماعت ان میں سے، منافقین میں سے ایک جماعت یہ بھی کہہ رہی تھی، کچھ منافق یہ بھی کہہ رہے تھے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے یثرب والو یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، بعد میں اسے مدینۃ الرسول کہا گیا، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور مدینۃ الرسول کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، پہلے اسے یثرب کہتے تھے۔ جب منافقین کے کچھ لوگ کہنے لگے، اہل مدینہ سے، انصار سے کہنے لگے، اے اہل یثرب یعنی اے مدینہ والو، لا مقام لکم، نہیں تم ٹھہر سکتے، نہیں ہے تمہارے لیے مقام، تم یہاں کفار کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو، فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ۔ کیا مطلب؟
تم جو اس وقت اپنے گھروں سے نکل کر جنگ کا ارادہ کرنے نکلے ہو، یہ جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی. تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں میدان جنگ میں اب نہیں آنا چاہیے، تمہیں اپنے گھروں میں لوٹ جانا چاہیے. یہاں کوئی جنگ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بھائی دشمن سر پہ موجود ہے. اب اس میں لوگ اگر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوا تھا؟ خندقیں کھود کر لوگوں کو خندقوں کی سائڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اکا دکا لوگ خندق میں نیچے جا کر اوپر چڑھ کے بھی آ جائیں، اور کئی لوگ آئے بھی، ان کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، مقابلہ کر کے انہیں ختم کیا گیا. تو اکا دکا لوگ بھی اب خندقوں سے آ نہیں سکتے تھے. خندقیں اس لیے کھود دی گئی تھی وہ اکٹھے نہ آئیں سینکڑوں کی شکل میں، ایک ہلہ نہ بولیں. اب ہلہ تو نہیں بول سکتے تھے، لیکن اگر وہ مسلمان باقاعدہ خندقوں پر تعینات نہ ہوتے مختلف مورچوں میں، اگر مسلمان موجود نہ ہوتے تو وہ خندقیں کافی نہیں تھی کفار کو روکنے کے لیے. اگر وہاں مسلمان نہ ہوتے، خندقیں کھودی گئیں اور ساتھ مسلمانوں کو جگہ جگہ بٹھایا گیا ہتھیار دے کر. اگر اکا دکا لوگ، کئی لوگوں کے پاس ایسے ایسے گھوڑے بھی تھے، وہ بڑی تیاری کرواتے تھے گھوڑوں کو، اتنی لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے کہ وہ، بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ خندقیں لمبی چھلانگ لگا کر عبور کر لی. سارے گھوڑے ایسا نہیں کر سکتے تھے. بعض جو بڑے، جن کے پاس زیادہ طاقتور گھوڑے اور زیادہ لمبی چھلانگ لگانے والے گھوڑے ایسے بھی تھے. ایسے اکا دکا لوگ جیسے آگے آتے مسلمانوں کو پل پڑتے اور ان کو ختم کر ڈالتے. تو یعنی مسلمانوں کو جگہ جگہ مقرر کیا ہوا تھا. وہ اگرچہ آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ گوریلا جنگ اور ایسی چیزیں جاری تھی. مسلمان وہاں موجود تھے، لیکن اب ایک گروہ منافقین کا وہ یہ فتنہ پھیلائی جا رہا ہے کہ جی ہمیں یہ مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھروں میں لوٹ جاؤ. کتنی عجیب بات ہے، دشمن سر پہ موجود ہے، گھروں میں لوٹ جاؤ. یعنی گھروں میں لوٹ جاؤ وہ کیا مطلب؟ آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کرنے تو دشمن بھاگ جائے گا، وہ تو گھروں میں آ کر جو ہے تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. لیکن خوف کی اور منافقت کی اور بے وقوفی جو ہے، وہ بزدلی، وہ کہنے لگے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. اور اجازت لے رہا تھا ان میں سے ایک گروہ نبی سے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر کھلے ہیں. عورہ، عورہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ڈھکی ہوئی نہ ہو، جو چیز پردے میں نہ ہو، محفوظ نہ ہو، عورہ کہتے ہیں. عورہ شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں. تو جو چیز کھلی ہو اور اس کو ڈھکا نہ گیا ہو تو اسے عورہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے گھر عورہ ہیں. عورہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے کہ ہم میدان جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں اجازت دیں ہم جا کر اپنے گھروں کی حفاظت کریں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہماری عورتیں غیر محفوظ ہیں. بہانے لگانے لگے منافق، اور بہانے لگا لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگے کہ ہمیں ہمارے گھروں میں جانے کی اجازت دیں. اور بہانہ کیا تھا؟ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورہ، اللہ فرماتے ہیں وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان کے گھروں کی کیفیت دوسرے لوگوں کے گھروں کی طرح ہی تھی. جتنے محفوظ دوسرے لوگوں کے گھر تھے، اتنے ہی محفوظ ان کے گھر بھی تھے. یہ تو ان کا بہانہ تھا. دیکھیے، اصل میں جب ایسی کیفیت ہو نا، ایسی کیفیت میں اکا دکا لوگ بھی باتیں کرنے والے، وہ شدید نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں پورے لشکر کو، پورے لشکر کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں. اصل میں دیکھیے، جنگیں کبھی بھی تعداد کے بل بوتے پر نہیں جیتی جاتی، نہ کبھی تعداد کے بل بوتے پر ہاری جاتی. جنگیں ہمیشہ بہادری کے ساتھ جیتی جاتی ہیں، مضبوط دل کے ساتھ جیتی جاتی ہیں. کبھی بھی جنگوں میں یہ نہیں ہوتا کہ بزدلی کے ساتھ جنگیں جیتی جائیں. اگر ایک لشکر لاکھوں کا ہو، اس کے مقابلے میں ہزاروں لوگ ہوں، ایک لشکر لاکھوں کا ہے لیکن وہ ہزاروں لوگوں سے ڈرتا ہے نا، تو لاکھوں کا لشکر شکست کھا جائے گا. ان لاکھوں کے لشکر میں اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو ان ہزاروں کے لشکروں سے پہلے لڑے ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اکثر روم اور فارس کے خلاف فتح کیوں ہوتی تھی؟ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، ہمیشہ روم فارس کے لشکر لاکھوں میں ہوتے تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار اور بڑے بڑے ان کے جرنیل، اور مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار نہ تعداد، بس ایک ایمانی جذبہ تھا.
ہوتا کیا تھا اصل میں؟ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ مسلمانوں سے ایک دفعہ شکست کھا بیٹھتے تھے نا، تو وہ اپنی شکست کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے وہ اصل میں لوگوں کے سامنے یہ باور کراتے تھے کہ یہ جن سے ہم لڑتے ہیں نا، یہ انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی جن ہے، یہ تو کوئی فرشتے ہیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے عذر پیش کریں کہ ہمارا لاکھوں کا لشکر ان ہزاروں کے لشکر سے شکست کیسے کھا گئے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ وہ بہادری سے لڑے اور ہم بزدلی سے لڑے اور ہم پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے، تو لوگ باتیں بناتے انہیں، تو وہ لوگوں کے سامنے اپ اپنا عذر پیش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق بھی جانب کہنے کے لیے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی، وہ مسلمانوں کی باتیں بڑھا چڑھا کر کرتے، وہ کہتے ہیں ان سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی دیو قسم کے، کوئی جن قسم کے لوگ ہیں، یہ کوئی انسانی مخلوق ہے ہی نہیں یہ۔ وہ یہ باتیں دیگر لوگوں کا مورال ڈاؤن کر دیتی تھی، اور بڑے بڑے لشکر، 10 10 گنا لشکر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے تھے، صرف مورال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ مورال ڈاؤن ایسے ہوتا ہے، یعنی چند لوگ اگر ایک بڑے لشکر میں سے اس قسم کے بہانے بنانا شروع کر دیں اور اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں، یہ جھوٹے وعدے ہوئے ہم سے، اور یہ ایسے فتح کوئی نہیں ہوتی، اور شکست ہو جائے گی، اور کھڑا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گھروں میں لوٹ جانا چاہیے، اور کچھ لوگ باقاعدہ جھوٹے بہانے بنا کر اجازتیں بھی لینے لگے۔ یہ کردار تھا منافقین کا، اور بڑا خطرناک کردار تھا۔ اجازت لے رہا تھا ان میں سے ایک گروہ نبی سے، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ یہ اللہ کا تبصرہ ہے۔ ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے جنگ سے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر داخل ہوا جاتا ان کے اوپر، من اقطارها، مدینہ کی سائیڈوں سے، اقطار کہتے ہیں سائیڈوں سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے سوال کیا جاتا فتنے کا، لآتوها، البتہ وہ آ جاتے اس کو، وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور پھر وہ نہ ٹھہر پاتے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑا۔ کتنی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے کی، اور اللہ نے کتنی زبردست حقیقت بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو منافقین کا اتنا گندا کردار اس موقع پر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کردار کہ یہ بزدلی کی باتیں پھیلا رہے، اللہ رسول کے وعدے جھوٹے، اور اجازتیں مانگ رہے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یہ وہ الٹی سیدھی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ ان کا خیال تھا مسلمان تھوڑے ہیں اور کفار زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں، اللہ کو تو مستقبل کا بھی پتہ ہے، جو چیز نہیں ہوئی اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اپنے علم کی بدولت ان کفار کی اب بزدلی اور ان کی جو منافقت ہے اس کی منظر کشی کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے یہ الٹے سیدھے بہانے بناتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض کفار، وہ تو خندقیں کھود لی گئیں، اگر وہ خندقیں نہ کھودی جاتی اور کفار مدینہ کے کناروں سے کسی طرح مدینہ کے اندر اگر پہنچ جاتے، ولو دخلت علیہم، اگر داخل ہوا جاتا ان کے اوپر، ان منافقین کے اوپر، من اقطار، مراد ہے کہ باہر کے کفار اگر وہ داخل ہو جاتے مدینے میں، من اقطارها، مدینہ کے سائیڈوں سے، مدینہ کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر کفار ان منافقین سے کہتے کہ تم ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑو۔ یہ منافقین جو لڑنے سے پیٹ پھیرنے کے بہانے بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں، صرف بھاگنا چاہتے ہیں میدان جنگ سے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کفار مدینہ میں کہیں سے آ جاتے اور کفار ان سے کہتے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے سوال کیا جاتا فتنہ کا۔ فتنہ سے مراد یہ ہے ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑو، لآتوها، یہ کافروں کے ساتھ مل جاتے، وہاں یہ بہانے نہ بناتے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار کی تعداد زیادہ تھی، وہاں ان کو لگتا کہ ہاں اب تو ہم غالب ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے یہ کیوں فتنہ پھیلاتے تھے، اور کیوں یہ بہانے بناتے تھے، اور کیوں کہتے تھے اللہ رسول کے وعدے جھوٹے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، مسلمان شکست کھا جائیں گے، کیونکہ منافق ہمیشہ ظاہری تدبیر پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میدان جنگ سے فرار کے بہانے تھے ان کے،
اگر یہاں کافر آ جاتے اور کافر ان سے اپنا ساتھ دینے کا کہتے تو یہ کافروں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد ضرور کرتے، یہ کافروں کے ساتھ کوئی بہانہ نہ بناتے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑنے کے لیے بہانے بنا رہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ مشکل حالات۔ اور مشکل حالات، اللہ اتنے سخت مشکل حالات کیوں رکھتے ہیں؟ منافقوں کی منافقت کو نکالنے کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ نے اتنے مشکل حالات پیدا کیے، مومنوں کا ایمان واضح ہو جائے اور منافقوں کا نفاق واضح ہو جائے، اور واضح ہو گیا۔ ایک ایک چیز صحابہ کرام کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل کر آ گئی۔ کون ایمان والا ہے، کون بہادر ہے، کون بزدل ہے، کون منافق ہے، ایک ایک چیز واضح ہو رہی تھی۔ ہر شخص کے عمل سے ایک ایک چیز واضح ہو رہی تھی، ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی تھی۔ اور ساتھ اللہ کا تبصرہ ہے۔ اللہ تو مستقبل کی باتیں بھی بتا رہے ہیں، اللہ تو وہ باتیں بھی بتا رہے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہاں کافر آ جاتے، کافر ان منافقین سے اپنا ساتھ دینے کا کہتے تو منافق کافروں کا ساتھ ضرور دیتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور البتہ تحقیق وہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار کہ وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا اور تھا اللہ کا وعدہ اور ہے اللہ کا وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین نے پہلے بھی منافقت دکھائی ہے، پہلے بھی ان کے پول کھلے ہیں۔ جنگ احد میں منافقین کے پول نہیں کھلے تھے، جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے منافقین 300 منافقین پلٹ گئے تھے، اور ان کے پلٹنے کے بعد مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی اور بعد میں پھر مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا۔ اب نقصان ہونے پر جب منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافقین جنگ احد میں واپس پلٹ گئے تھے، اب ان کا نفاق تو ظاہر ہوا نا۔ اصل میں منافقین کا خیال یہ تھا مسلمان تو واپس ہی نہیں آئیں گے، مسلمان وہیں مرکب جائیں گے، تو بس اب ہم رہ جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ کا کرنا ہے۔ ایسا ہوا نقصان تو مسلمانوں کا ہوا، لیکن آخر کار مسلمانوں کی ڈھاک بیٹھی۔ آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو ایک دفعہ ابو سفیان اور دیگر کفار واپس چلے گئے، ہم آئندہ آ کر اب لڑیں گے۔ اچھا واپس جب جانے لگے نا جنگ احد کے آخر میں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہم غلط کر کے جا رہے ہیں، ہم تو نقصان ہم نے کافی کیا، لیکن ہم نے ان کو بھی پتا تھا کہ اب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں وہ ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، وہ میدان جنگ میں کام نہیں آئے، ابھی وہ زندہ ہیں۔ اپنی طرف سے پہلے وہ خوش تھے کہ ہم نے بڑا نقصان کر دیا، وہ واپس جانے لگے، ان کا بھی نقصان کافی زیادہ ہوا تھا، پہلے تو انہی کا نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں فتح ہو گئی ہے، بڑا ہم نے نا اپنا بدلہ لے لیا جنگ بدر کا، واپس جانے لگے۔ واپس جاتے جاتے انہیں خیال آیا نہیں نہیں ہم تو غلط کر رہے ہیں، ہمیں تو پوری طرح کلا کما کر کے واپس جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ پھر طاقت پکڑ لیں۔ جب کفار جنگ احد کی میں بات کر رہا ہوں، جب کافی نقصان کیا انہوں نے مسلمانوں کا، جب واپس جانے لگے تو وہ واپس جا کر دوبارہ پلٹنے لگے، تو وہاں سے اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جتنا بھی ہمارا نقصان ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے کفار کا پیچھا کرنا ہے۔ قرآن میں موجود ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر واپس جا رہے ہیں، ہم نے کافروں کے واپس جانے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کافروں کا پیچھا کرنا ہے۔ اب اس موقع پر صحابہ کرام کٹے پھٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بات مانی، اور اس مشکل وقت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا اور کفار کا پیچھا کیا۔ اب کفار جو ارادہ بنا رہے تھے کہ ہمیں واپس جا کر مسلمانوں کو اچھے طریقے سے ہمیں کلا کما کر کے، ابو بکر عمر وغیرہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ہمیں ان کو خاتمہ کر کے پھر واپس جانا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے جب وہ گرد اڑتے دیکھی اور دیکھا جی مسلمان تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، کہنے لگے کہ او ہو ہم تو غلط فہمی کا شکار ہو رہے تھے، ہم نے کافی نقصان کر دیا ہے، یہ تو ابھی بڑے تازہ دم ہیں، ابھی تو ان کا بڑا لشکر موجود ہے اور یہ اتنے تازہ دم ہیں، اتنا نقصان کے باوجود بھی یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، چلو ہم واپس چلتے ہیں، ہم نے جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا ہے، اب آئندہ سال آ کر باقی نقصان کریں گے۔ یہ وجہ بنی کفار کے واپس نہ پلٹنے کی، یہ سارا وحی کی روشنی میں ہوا تھا۔ اب جب یہ ساری صورتحال جنگ احد کی، منافقین کا کردار، ہر چیز سامنے تھی، تو جب مسلمانوں جب اپنے نقصان وغیرہ سے، کفن دفن اور ان چیزوں سے مسلمان نکلے، اب اسی بات ہے منافقین کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ تم لوگ واپس پلٹے تھے، تم نے یہ مظاہرہ کیوں کیا؟ اب منافقین نے نہیں جی میرا یہ مسئلہ، وہی ہمیشہ کی طرح بہانے،
اور عذر. پھر انہوں نے کیا کیا؟ کئی منافقین نے وعدے کیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ایک دفعہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اللہ کی قسم اگر آئندہ کبھی ایسا معاملہ ہوا ہم کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے، ہم کبھی واپس نہیں پلٹیں گے، آئندہ کبھی جنگ کا موقع آیا تو دیکھنا ہم کیسے بہادری کے ہم جوہر دکھائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو منافقین نے، جو لوگ جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے بعد میں مسلمان ہوئے، کئی لوگوں نے ایسے وعدے کیے. مسلمانوں نے بھی وعدے کیے، منافقین نے بھی بڑے بڑے وعدے کیے. تو اللہ تعالیٰ ان وعدوں کی طرف اب اشارہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں منافقین کی یہاں بات ہو رہی ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ. اللہ فرماتے ہیں منافقین کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ منافقین اب دوبارہ جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، بزدلی پھیلا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، وہ تو فرار چاہتے ہیں. اگر دشمن آ جائیں کہ دشمن کے ساتھ مل جائیں اور تم سے لڑیں، ان کا تو یہ کردار ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی منافقین ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، انہوں نے تو اللہ سے وعدے کیے تھے اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ یہ آئندہ کبھی موقع ایسا ہوا کبھی یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. اب یہ پیٹھ پھیرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ایسے ہی ہوتا ہے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے وعدے کے بارے میں تو سوال ہوتا ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم پیٹھ نہیں پھیرو گے، اب پیٹھ پھیرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اب بزدلی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین سے آپ کہیں، ان منافقین کو سمجھائیے. اب منافقین کا جواب دیا جا رہا ہے، جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے. کہہ دیجئے ان کو، لن ينفعکم الفرار، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں فرار، تمہیں میدان جنگ سے بھاگنا کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم، اگر تم بھاگ بھی گئے، من الموت، موت سے، اب القتل، یا قتل سے. تم یہ جو فرار چاہ رہے ہو میدان جنگ سے کہ جی ہمیں ہمارے گھروں کو جانے کی اجازت دی جائے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہم نہیں لڑ سکتے، یہ باتیں اس وقت کسی فائدے کی نہیں ہیں. اگر تم یہاں سے فرار بھی ہوگے تو تمہارا یہ فرار ہونا نہ تمہیں موت سے بچا سکے گا، نہ تمہیں قتل سے بچا سکے گا. اگر اللہ نے تمہارے لیے موت لکھ دی ہے جنگ احزاب میں، تو تمہارا میدان جنگ میں رہنا یا تمہارا میدان جنگ سے بھاگ جانا، دونوں صورتوں میں تم مر کر رہو گے. اگر اللہ نے لکھا ہے تو موت آ کر رہے گی، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو میدان جنگ میں بھی نہیں آئے گی، گھروں میں بھی نہیں آئے گی. اگر اللہ نے لکھ دی ہے تو یا میدان جنگ میں آ جائے گی یا گھر میں آ جائے گی، اور اگر اللہ نے نہیں لکھی تو کہیں بھی نہیں آئے گی. حضرت خالد بن ولید پوری زندگی شہادت کی آرزو میں رہے، پوری زندگی ان کو شہادت نہیں آئی. جسم میں 100 کے قریب زخم کے نشان ہیں، تو وہ مرتے وقت بستر پہ مر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ میں تو ہر میدان جنگ میں اس لیے شریک ہوتا، مجھے اللہ شہادت سے سرفراز کرے، تو اللہ نے میری موت شہادت میں نہیں لکھی. اور جس کو موت آنی ہوتی ہے اس کو گھر میں بھی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں فرار. اگر تم فرار بھی ہو جاؤ موت سے، تمہیں تمہارا فرار ہونا موت سے نہیں بچا سکے گا یا قتل سے. اور اگر تم بچ بھی گئے بالفرض، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے مگر تھوڑا. اگر تم بچ بھی گئے جنگ احزاب میں، اگر تمہاری موت نہ آئی تو کتنی زندگی جی لو گے؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، کتنے سال جی لو گے؟ کوئی 1000 سال، کوئی ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو نہیں جیو گے. کتنے سال جی لو گے؟ چند سال، تھوڑا سا فائدہ، پھر موت. موت تو پھر بھی آنی ہے. تو وہ موت جو اللہ کے راہ میں آ جائے، اس سے بڑی سعادت والی موت کیا ہوگی؟ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے رسول، کون ہے وہ جو بچائے گا تمہیں اللہ سے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا. تم اللہ سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ اگر تم میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہو، اگر تم لڑائی سے بھاگنا چاہتے ہو، اگر تم پیٹ پھیرنا چاہتے ہو، تو بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ تمہیں اللہ سے پھر کون بچائے گا؟ اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اللہ تمہیں سزا دینا چاہے تو تمہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ تم پہ رحمت کرنا چاہے، جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تم اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟
ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ تو یہ جنگ احزاب کا ذکر ہے سورہ احزاب کو۔ سورہ احزاب جنگ احزاب کی وجہ سے اس میں اللہ نے جنگ احزاب کا ذکر کیا، اور اس میں آگے ابھی تفصیلی ذکر ہے جنگ احزاب کا، ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ تو آگے ابھی یہ جاری ہے جنگ احزاب کے کچھ واقعات، اس میں منافقین کا کردار اور منافقین کو پھر جو اللہ کا جواب ہے وہ بھی موجود ہے، اور پھر آگے ابھی آگے منافقین کا آگے بھی کردار ہے، اور پھر آگے مومنوں کا کیا کردار تھا۔ ہاں ہاں، مدینہ کے اندر وہ سارے موجود تھے، مدینہ کے اندر ہی وہ سارے مدینہ کے اندر ہی تھے۔ پہلے بھی ان کا نفاق کھل گیا، اب مزید کھل رہا ہے، اب تو اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اصل میں ہوتا ہے کہ آزمائش سے ایمان والوں کا ایمان نمایاں ہو جاتا ہے، منافقوں کا نفاق نمایاں ہو جاتا ہے۔ اصل میں جب تک حالات اچھے رہتے ہیں نا، تب تک منافق اور مومن بڑا پتہ نہیں لگتا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جب مشکل حالات آتے ہیں نا، تب پتہ لگتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے، اور اب پتہ لگے گا کہ وہ جو ساری باتیں ہوتی تھی نا، فلاں امیر المومنین ہے، فلاں مجاہد ہے، فلاں یہ فلاں وہ، اب پتہ لگے گا کہ اس وقت حقیقی ایمان کا مظاہرہ کرنے والا کون ہے۔ بڑی باتیں جی، وہ فلاں ایران یہ کر دے گا، ترکی یہ کر دے گا، سعودی عرب یہ کر دے گا، پاکستان جو ہے نا اس کا ایٹم بم اصل میں اسلامی بم ہے، وہ کہاں ہے اسلامی بم؟ سعودی عرب کہاں ہے؟ وہ ترکی کدھر ہے؟ وہ ایران اور حزب اللہ اور فلاں فلاں، وہ وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کفار کھلم کھلا ساتھ دے رہے ہیں، اور مسلمان کوئی منہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، کم از کم یعنی فلسطین کے ساتھ ہونے کا کہنے والے کوئی نہیں ہے۔ کفار آج اعلان کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، مسلمان تو مظاہرے بھی نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا لاہور میں کوئی مظاہرہ فلسطین کے حق میں؟ اللہ معاف کرے۔ اور ہماری حکومتیں تو، ہمارے ہاں میوزک کنسرٹ، اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے وہ جو میلہ ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ روکا گیا ہے، اور سعودی عرب میں بہت بڑا میلہ ہوا ہے، کنسرٹ چل رہا ہے، اب آپ دیکھیں، اور ہمارے ہاں کرکٹ میلہ چل رہا ہے، مسلمان ملک باقاعدہ اس میں شریک ہے۔ اللہ معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔